بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بات چل رہی تھی حضرت ابی ہریرہ کی حدیث کی، بڑی اہم مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح. جس نے صبح کی ایک رکعت پا لیا، یعنی نماز فجر کی، جس نے نماز فجر کی ایک رکعت سورج طلوع ہونے کے پہلے پا لیا، قصدن نہیں، سو رہا تھا، ایسا نہیں کہ، کیونکہ کچھ لوگ غلط معنی لیتے ہیں. یہی مسجد ہے، اسی مسجد میں مجھے جب درس دینے کا موقع ملا تو میں سمجھتا تھا کہ بہت اچھے لوگ یہاں ہیں. اکثر یہ دکان کے ہمارے کیرلا والے ساتھی آتے اور اذان مغرب سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے نماز پڑھتے، دعائیں کریں. میں نے کہا اللہ ہم کو بھی توفیق دے دے، کتنے اچھے لوگ ہیں بیچارے، اذان سے پہلے مسجد میں آ جا رہے ہیں. ہاں، بڑے نیک لوگ ماشاءاللہ. کیا پوچھنا، اول وقت مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ دکان پر کام کرنے والے جو ہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ دکان پر کام کرنے والے جو ہیں، ایک عصر کی نماز پڑھ کر کے باجماعت گیا، اب دوسرے کو بھیجا، دوسرا پڑھ گیا، تو تیسرے کو کہتے ہیں تم ایسے آخری وقت میں جاؤ کہ عصر پڑھو، ادھر اذان مغرب ہو جائے، دونوں اکٹھا پڑھ کے آ جاؤ. یہ اس مسجد کے اندر تو ان لوگوں مسئلہ نہیں ہے. یہاں معاملہ کیا ہے، آدمی بھولا ہوا تھا یا غلطی سے کبھی نیند لگ گئی، سمجھ گئے نا. اگر یاد آ گئی، ہاں نماز نہیں پڑھے تھے، یاد آ گیا، یا آپ کی نیند کھل گئی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اگر ایک رکعت بھی تم کو سورج طلوع ہونے کے پہلے مل گئی، اب دوسری رکعت کب پڑھو گے؟ سورج غروب ہونے کے بعد، طلوع ہونے کے بعد. فقد ادرک الصبح، تو تمہاری نماز اللہ تعالیٰ ادا شمار کرے گا، قضا نہیں، گناہ سے بچ جاؤ گے. اور ایک واقعہ میں نے بتایا تھا کہ ایک صاحب ایک ہی رکعت پڑھتے تھے کہ ہاں چلو مسئلہ حل ہو گیا ہمارا. تو چونکہ دیکھو یہ کتاب مختصر ہے، بہت ساری روایتوں میں یہ الفاظ وارد ہیں: من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس واضاف الیہا اخری. ایک رکعت جس نے کب پا لیا؟ سورج کو طلوع ہونے کے پہلے، اور دوسری اس نے سورج طلوع ہونے کے بعد ملا لیا، تو اس کی نماز کیا ہو گئی؟ ادا ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ ہاں جس نے ایک رکعت پڑھ لیا حدیث میں آیا اس کی نماز ہو گئی، نہیں. مسئلہ کیا ہے کہ ایک رکعت وقت پر ملی اور باقی رکعتیں وقت پر نہ ملی بلکہ وقت نکل جانے کے بعد. ٹھیک ہے نا، یہ بڑا اہم مسئلہ، خوب اچھی طرح سے سمجھو گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی. ومن ادرک رکعۃ من العصر
جس نے عصر کی ایک نماز پڑھ لی، ایک رکعت پا لیا، قبل ان تغرب الشمس، سورج غروب ہونے کے پہلے اور باقی 3 رکعتیں کب ملی ہو اس کی؟ سورج غروب ہونے کے بعد، فقد ادرک العصر، تو اس نے نماز عصر پوری کر لیا، سمجھ گئے نا؟ وَلِمُسْلِمٍ، اور صحیح مسلم میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے نحوہ اسی طرح، وقال سجدتن، لیکن اس میں سجدتن ہے رکعتن کے بجائے کی جگہ، یعنی من ادرک سجدتن من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ۔ تو یہاں آگے وقع ثم قال والسجدۃ انما ہی الرکعہ، سجدہ سے مراد کیا ہے؟ الرکعہ، سمجھ گئے نا؟ عربی زبان کا ایک دستور ہے، قرآن کا، حدیث کا، عربی زبان کا، اردو میں، کہ جز بول کر کے کل مراد لینا، یعنی کسی چیز کے ایک اہم چیز رکن کا تذکرہ کر کے اس سے کیا ہوتا ہے وہ پورا، جیسے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مشہودا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اے نبی آپ نماز پڑھنا شروع کریں، 5 وقتہ 5 نمازوں کو کب سے شروع کریں؟ لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے کے بعد، اور کب تک آپ کو پڑھنا ہے نمازیں؟ الی غسق اللیل، غسق اللیل رات کے ابتدائی حصے کی جو تاریکی ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسق اللیل، ومن شر غاسق اذا وقب، یاد رکھیے یہی عربی زبان کا کمال ہے۔ غلس کہتے ہیں رات کے آخر حصے کی تاریکی، پیچھے پہنچو گے اللہ رسول فجر کی نماز کب پڑھتے تھے؟ غلس میں، اور غسق کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بالکل اپوزٹ، رات کے ابتدائی حصے کی جو تاریکی ہوتی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غسق۔ تو 4 نمازیں آ گئی، آپ شروع کب سے کریں؟ سورج ڈھلنے کے بعد سے، کب تک؟ رات کی تاریکی تک، ٹھیک ہے نا؟ غسق اللیل تک، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، آگے 4 نمازوں کا تذکرہ۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور آپ قرآن فجر کو بھی پڑھیں، اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مشہودا، یقیناً قرآن فجر جو ہے مشہود ہے، یعنی فرشتے آتے ہیں۔ دیکھو یہاں نماز صلاۃ فجر کو کیا کہا؟ کیوں؟ 5 نمازوں میں سب سے لمبی قرات فجر میں ہوتی ہے، صرف اس کے قرات کا ذکر کر کے پوری نماز، جز بول کے کیا؟ کل، سمجھ گئے نا؟ تو ایسے ہی من ادرک سجدتن، چونکہ سجدہ سب سے اہم عبادت ہے نماز میں، اور سجدے کے بعد ہی 1 رکعت مکمل ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، اور رکعت مکمل کہاں ہوئی؟ آخری سجدے میں۔ اسی لیے سجدے کو اس سے مراد کیا ہے؟ رکعت۔ اور اگر لکیر کا فقیر ہوگا تو نہیں یہ کو حدیث میں آیا 1 سجدہ پا کے بس کافی، ہاں یہی ہوتا ہے قرآن و حدیث کے سمجھنا اور استاد سے پڑھنے کا مطلب، سمجھ گئے نا؟ یہاں ایک مسئلہ تو واضح ہو گیا، سمجھ گئے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ تعالیٰ کا کرم بھی کہ 1 رکعت بھی اگر مل گیا
وقت پر نماز مل گئی تو اللہ تعالیٰ گناہ سے بچا لیتا ہے، ادا ہو جاتی ہے، یہی ہوا نا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جماعت کا بھی ثواب مل گیا، اگر آپ دوڑ کر کے آئے، اس سے بھی پتہ چل گیا من ادرک، جس نے ایک رکعت پا لی سمجھو کہ پوری نماز پا لیا۔ آپ مسجد میں آئے، جماعت کے لیے گھر سے نکلے، لیکن مسجد میں آئے تو 3 رکعتیں نکل گئی، 1 رکعت مل گئی، جب بھی جماعت کا ثواب انشاءاللہ مل جاتا۔ جمعے کے دن آئے، 1 رکعت مل گئی تو دوسری کھڑے ہو کر کے آپ جمعے کی نماز ہو جائے گی، لیکن 1 رکعت بھی نہ ملے تب اب 4 رکعت آپ کو ظہر پڑھنی پڑے گی۔ تو اسے پتہ چل گیا اللہ کا بڑا فضل و کرم کہ 1 رکعت بھی اگر مل گئی تو، لیکن قصدن ایسے نہیں کرنا ہے، بھول چوک نسیان نیت کا مسئلہ ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب یہاں آئیے کچھ کرشمہ کہیں گے نا بھائیوں کے، سمجھ گئے نا؟ حدیث تو ایک ہی ہے، لیکن حدیث کے پہلے جملے پر عمل ہے، دوسرے پر عمل نہیں۔ دونوں نمازوں کے ایک ہی حکم ہے نا، سمجھو پہلے دونوں نمازوں کا حکم ایک ہے۔ جس نے فجر کی 1 رکعت پا لیا سورج طلوع ہونے کے پہلے، اور دوسری رکعت، اچھا یہ بھی ہے کہ اگر آپ اٹھ گئے تو اب سورج غروب ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے، سورج طلوع ہونے کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اگر اب سورج، ارے اب تو سورج نکلنے والا، نکل جانے دو، اس کے بعد اب گنہگار ہوں گے، نہیں سمجھے؟ آپ کو اللہ نے آسانی دی ہے نا، 1 رکعت بھی آپ کو مل گئی تو کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ جس حالت میں آپ کو نماز یاد آئی اور جس حالت میں نیت کھلی، وضو کریں، اور سب سے پہلا کام آپ جس حالت میں آپ نیت باندھ کر نماز شروع کر دیں، سمجھ گئے نا؟ اب تو چلی گئی، چلو کچھ لوگ ظہر میں کہتے ہیں چلو اب تو نماز نکل ہی گئی ہے، چلو نہاؤ دھلو، میڈم ناشتہ تیار کرتی رہیں گی، آفس میں جانے کے پہلے اتنے ہوئے تو ہم پڑھ لیں گے۔ یہ انسان گنہگار ہوگا اور مجرم ہوگا۔ جو زیادہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں نمازوں کا ایک ہی حکم بیان کیا، من ادرک رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ، جس نے فجر کی 1 رکعت سورج طلوع ہونے کے پہلے پا لیا اور دوسری سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھا تو اس کی نماز پوری ہو گئی، ادا ہو گئی۔ اگلا جملہ، یہ تو فجر کا حکم ہے، اور عصر کا، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ، اور جس نے عصر کی 1 رکعت پڑھی قبل ان تغرب الشمس، سورج طلوع ہونے کے پہلے 1 رکعت میں، اب 3 رکعتیں تو آگے فقط ادرک العصر، اس کو عصر کی نماز مل گئی۔ جملے میں کچھ فرق ہے، دونوں کو ایک ہی حکم ہے نا، بلکہ وہاں تو صرف 1 پڑھنی ہے اور یہاں تو سورج غروب ہونے کے بعد کتنی؟ 3 پڑھنی ہے۔ یہ ایک حدیث، یہ ہے نبی کا فرمان، یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ۔ لیکن اب انسان جب رائے قیاس پر آیا، نہیں، فجر کی نماز تو جائز ہے لیکن عصر کی نماز جائز نہیں، حرام ہے، وہ بھی جائز نہیں، بالکل کیا؟ حرام۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہا جاتا ہے، تقلید کی کرشمے میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ حدیث کہ آدھی پر عمل، چونکہ امام کے فرمان کے مطابق، اور آدھی پر عمل نہیں، کینسل، کیا کینسل کہیں گے نا، ریجیکٹ ہے نا، ریجیکٹ کیوں ہے تو، لیکن امام کے قول کے خلاف، یہ ہمارے رائے اور عقل کے خلاف۔ اللہ، یہ آج کا معاملہ نہیں، بہت پرانا بات۔ کیوں بھائی ایسا؟ اب اگر خوب ٹھنڈے دل سے خشوع ختم ہوگا تب، اور کل دل کہیں اور لگا ہوگا تو نہیں، اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ لیکن اب ایسا کیوں؟
کہتے ہیں دیکھو سورج اگر انسان فجر کی نماز نہیں ہوگی، عصر کی ہو جائے گی، فجر کی نماز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں؟ اب ذرا یہ جو آدمی کو ریدنے لگتا ہے نا، گرتا ہی جاتا ہے نا. عصر کی نماز تو ہو جائے لیکن فجر کی نماز نہیں. انتظار کرو، وضو کر کے بیٹھے رہو، کچھ چائے وغیرہ بھی پی لو، جب سورج خوب طلوع ہو جائے 1 میٹر کا، پھر اس کے بعد اب نماز پڑھو. عصر چل جائے گی. کیوں چل جائے گی؟ اب ذرا سنو. عصر تو اس لیے چل جائے گی کہ سورج غروب ہوتے ہی نماز کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے نا. مغرب کا وقت شروع ہو گیا نا. عصر کی نماز آپ نے 1 رکعت مغرب کے بعد پڑھی، ٹھیک ہے نا. مغرب کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مغرب کے بعد 1 رکعت مغرب کے پہلے اور 3 رکعت مغرب کے بعد اوقات مکروہہ نہیں ہے، نماز پڑھنا جائز ہے. آپ نے نماز شروع کیا 1 رکعت وقت میں اور دوسرا جو ہے نماز کا وقت ہے، گرچہ اس کا نہیں لیکن ہے حلال وقت، ٹھیک ہے نا. لیکن فجر آپ نے پڑھ لیا 1 رکعت، تو سورج جب طلوع ہو رہا تھا، جب تک اچھی طرح سے سورج طلوع نہ ہو جائے تب تک نماز پڑھنا جائز نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آدھی نماز حلال کی اور آدھی نماز حرام کی؟ آئی بات ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے ایسی نماز جائز نہیں. اب اس کی طرح طرح سے تعویل یہ وہ ایسا کیا کہ الحمدللہ اس حدیث کو مثال میں پیش کیا جاتا ہے. محدثین پیش کرتے ہیں کہ عجیب منطق اہل الرائے کی ہے. حدیث کے ایک ٹکڑا رائے کے مطابق ہے تو عمل، اور دوسرا ٹکڑا عقل کے خلاف پڑھ رہا ہے تو اس کو رد کر دیا جائے. یہ ضرب المثل ہے، مثال کے طور پر اس کو بیان کرتے. چلو اگلی حدیث. وعن ابی سعید، مسئلہ سمجھ گیا نا؟ کیوں فرق محسوس ہوا نا؟ سورج غروب ہونے کے بعد مکروہ وقت نہیں ہوا، لیکن طلوع ہونے کے وقت مکروہ، اور جب تک سورج خوب بلند نہ ہو جائے تب تک کیا ہے؟ مکروہ. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق علیہ ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا لا صلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس، نہیں ہے کوئی نماز صبح ہو جانے کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. ہاں، جب لا صلاة بعد الصبح، صبح ہو جانے کے بعد اس وقت تک کوئی نماز نہیں جب تک کہ حتی تطلع الشمس، سورج طلوع نہ ہو جائے. ولا صلاة بعد العصر، اور عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں حتی تغیب الشمس، جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. لا صلاة بعد الصبح، صبح سے مراد فجر کا وقت ہو جانا، فجر کا وقت ہو جانا، یعنی جب صبح ہو جائے
تو جب نماز فجر کے علاوہ کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اب یہاں کیا مطلب ہے؟ آیا صبح سے مراد سمجھ لو کہ وقت فجر، فجر کا وقت جب شروع ہو جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صبح۔ آیا صبح ہو گئی تو فجر کے علاوہ اور کوئی نماز پڑھنا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ جسے بولی ہوئی تھی کوئی اور بات، چونکہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح، صبح کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اگر یہ لفظ یہاں جو ہے لا صلاۃ بعد الصبح، صبح کے بعد، یہاں نماز کا لفظ تو نہیں نہ ہے، کیا ہے؟ صبح۔ صبح سے مراد صبح صادق یعنی فجر کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے۔ اگر اس معنی کو لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ سورج صبح ہو جانے کے بعد نماز فجر کے علاوہ کوئی دوسری نماز آدمی نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، چاہے نماز فجر پڑھ چکے ہوں یا نہ پڑھے ہوں۔ لیکن اگر صبح سے مراد نماز فجر لیا جائے اور ترجمہ یہ کیا جائے نماز فجر کے بعد پھر کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ نماز فجر نہیں پڑھتے اگر کوئی اور نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرمایا نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یعنی جب تک نماز نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے پڑھنے کا چانس موجود ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی جو روایت ہے لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، نماز فجر پڑھ لینے کے بعد اب کوئی نماز نہیں۔ سوچو نماز فجر پڑھ رہے ہیں، وظیفہ کر رہے تھے، نیند آ رہی ہے، بھائی قرآن پڑھنے میں نیند آ رہی ہے، چلو اٹھ کے 2-4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اب آپ نفل نہیں پڑھ سکتے کیونکہ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لیا۔ اب اگر کوئی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں تو اچھی طرح سے سورج طلوع ہو جانے کے بعد، سمجھ گئے نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو پہلی حدیث کے جو پہلے الفاظ ہیں بخاری کے، اس سے یہ مسئلہ واضح نہیں تھا، احتمال تھا، لیکن مسلم کی جو روایت ہے اس میں وضاحت ہے لا صلاۃ بعد الفجر، لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، وضاحت ہے کہ یہ ممانعت کب تک ہے؟ جب تک کہ نماز فجر آدمی نہ ادا کرے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی کیا ہوتی ہے؟ وہ وضاحت کرتی ہے۔ کسی حدیث میں دیکھیں راوی ایک ہی ہوتا ہے، اور امام مسلم کا یہی مقصد ہے، امام مسلم کا یہی مقصد ہے، صحیح مسلم کا یہی کمال ہے۔ امام بخاری اور مسلم دونوں نے صحیح حدیثیں جمع کیا، لیکن دونوں کے اغراض اور مقاصد میں بڑا فرق تھا۔ وہ فرق کیا ہے؟ امام بخاری کا سب سے بڑا مقصد احادیث صحیحہ کے ساتھ تھا فقہ، یعنی مسائل کو بیان کرنا کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ، اسی لیے امام بخاری پہلے مسئلہ قائم کرتے ہیں باب، پھر اس کے بعد اس کے مطابق دلیل ڈھونڈ کر کے حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں نا؟ امام بخاری پہلے اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب، پہلے امام بخاری ہیڈنگ قائم کرنا، کیا ہیڈنگ کہتے ہو نا؟ ہیڈنگ کا ہاں ہیڈنگ قائم کیا ایک چیز کی کہ ایک رکعت اگر فجر کی نماز سورج غروب طلوع ہونے کے پہلے مل گئی اور دوسری بعد میں پڑھ لے گا تو نماز، یہ امام بخاری ہیڈنگ قائم کریں گے۔ پہلے
ہیڈنگ قائم کرنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اس کے مطابق حدیث نقل کریں گے۔ اور امام مسلم کیا ہیں؟ ان کا اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ حدیث، ایک حدیث کتنے سند سے مروی ہے، ساری صحیح سندیں اکٹھا کر دیں۔ نمبر 2، کس حدیث میں کمی اور بیشی ہے؟ جسے بخاری کی روایت میں کیا تھا؟ لا صلاۃ بعد الصبح، مسلم کی بھی روایت میں ہے، لیکن امام مسلم اس حدیث کو نقل کر کے پھر وہ سند ڈھونڈی جس میں اس کی وضاحت ہے کہ آیا صبح سے مراد نماز صبح ہے یا صبح صادق ہے۔ تو امام مسلم کیا ڈھونڈ کے لائے؟ لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر حتی تطلع الشمس۔ اسی لیے امام بخاری حدیث پہلے نقل کرتے ہیں حدیث، اور ہیڈنگ بعد میں قائم کرنا تھا، لیکن ہیڈنگ قائم کرنے کے پہلے امام مسلم کا انتقال ہو گیا، معلوم نا؟ یہ آج جو صحیح مسلم میں ہیڈنگ قائم کی ان کی نہیں ہے، یہ تو 6 صدی ہجری میں امام نووی نے جو 40 لکھ رہے انہوں نے کیا ہے۔ اس کے پہلے تک مسلم جو تھی بغیر ہیڈنگ اور ابواب کی تھی، ایک طرف سے حدیث نقل کرتے چلے گئے۔ کیوں؟ امام مسلم کا مقصد کیا تھا؟ سند اور متن کا اختلاف جمع کرنا، اور اس کے بعد وہ ہیڈنگ قائم کرتے، باب قائم کرتے۔ لیکن عمر نے وفا نہ کیا۔ کیوں؟ کوئی حدیث کسی نے پوچھی، سنا ہے نا وفات کیسے ہوئی مسلم کی؟ کسی نے حدیث پوچھی، صاحب حدیث کیا؟ امام مسلم نے کہا حدیث تو ہے، کہاں ہے؟ ڈھونڈنے لگے بیٹھے، اور انگور کا زمانہ تھا، انگور او ماشاءاللہ ٹوکرے میں بھرا ہوا میٹھا انگور، دونوں روایتیں ہیں، چلے گئے، اور تازہ کھجور یا انگور جیسے روایتیں، چلے گئے کھاتے ہوئے۔ اور حدیث ڈھونڈنے میں اتنا خشوع اور خضوع، اللہ کرے ہم لوگوں کو بھی پیدا ہو جائے۔ اگر کچھ پیدا ہوتا تو موبائل وہ بھی نہیں پیدا ہونے دیتا، اگر پیدا بھی ہوتا تھا تب کیا کرتا ہے؟ موبائل وہ بھی نہیں پیدا ہونے دیتا۔ کیوں؟ جیب اچھلنے لگتا ہے، جیب جب اچھلا تو دل بھی اچھلنے لگا، سمجھ گئے نا؟ اللہ ہوگا، ماشاءاللہ پھل کھاتے جا رہے، ڈھونڈتے جا رہے ہیں، پتا چلا کہ پورا وہ کھا گئے۔ اب وہ آخر میں نقصان دیا، اسی میں انتقال کر گئے۔ تو اس لیے امام مسلم جو ہے ہیڈنگ قائم نہیں کر سکے تھے، صحیح تو لکھ دیا تھا، ایسے ہی موجود تھی، لیکن پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ہیڈنگ قائم کی، ابواب قائم کیے، اور پھر اس کی مختصر سے شرح لکھی جو سب سے پرانی اور سب سے اچھی شرح ہے۔ یہ فرق ہے۔ چلو، تو اس کو محدثین کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ الحدیث یفسر بعضہ بعضا۔ اور قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے، ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرتی ہے؟ وضاحت کرتی ہے۔ جیسے شیخ الاسلام مولانا سلام اللہ مرشدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی، تفسیریں 4 تفسیریں، ان میں سے ایک تفسیر لکھی تفسیر القرآن بکلام الرحمن۔ کیا؟ تفسیر القرآن بکلام الرحمن۔ پورے قرآن کی تفسیر، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے، اور کچھ انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس سے اندازہ لگاؤ ان لوگوں کا علم کتنا ہو۔ تفسیر القرآن بکلام الرحمن، پورے قرآن کی تفسیر ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے، سمجھ گئے نا؟ یہ بڑی نرالی تفسیر ہے۔ جب یہ تفسیر منظر عام پر آئی تو مصر کے بڑے عالم جو علامہ رشید رضا مصری کہنے لگے کہ یہ تفسیر ایسی ہے کہ اس کو باقاعدہ نصاب میں داخل کیا جائے، اور علماء اور بچوں طلباء کو کیا کیا جائے؟ یہ پڑھائیے تفسیر القرآن بکلام الرحمن۔ تو ایسے ہی ایک آیت کی وضاحت دوسری آیت سے ہوتی ہے، اور ایک تفسیر کی وضاحت، ایک حدیث کی تفسیر دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ چلو، وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، عقبہ ابن
عامر ماشاء اللہ زبردست صحابی، افریقہ میں جانے والے، جو فوج گئی تھی یہی سپہ سالار بن کے گئے تھے، عقبہ ابن عامر فہری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ماشاء اللہ بہت ان کے بڑے بڑے کام ہیں، اور پہلے مصر فتح کیا، مصر کے بعد اب آدھا مصر بھی افریقہ ہی ہے آج تک، اس کے بعد وہ افریقہ کی طرف بڑھے اور وہاں جا کر کے انہوں نے جس کو کہتے ہیں دست تو دستت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، انہی میں سے یہ ہیں عقبہ ابن، کہا جاتا ہے کہ ان کے متعلق جب گئے تو افریقہ تو ادھر ادھر ہو گئے، لیکن جنگلوں میں بہت کچھ خطرناک، سفر کریں کیسے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ہم تیرے کلمے کو پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ جنگل کے موذی جانور ہم سب کے لیے کیا ہیں؟ رکاوٹ۔ اللہ تو ایسی دعا مانگی کہ سارا جنگل صاف ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے ہی راستے کھوڑے۔ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن وان نقبر فیہن موتانا حین تطلع الشمس بازغہ حتی ترتفع وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تزول الشمس وحین تتضیف الشمس للغروب او کما قال علیہ السلام۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو 3 وقت ایسے ہیں کہ نماز پڑھنے اور مردوں کو دفنانے سے منع کیا تھا، 3 وقت بڑی سختی کے ساتھ کہ خبردار یہ 3 وقت جو ہے ان میں نماز نہیں پڑھنا اور نہ تو مردوں کو دفنانا۔ وہ تینوں کیا ہیں؟ نمبر حین تطلع الشمس بازغہ، جب سورج چمکتا ہوا نکلنے لگے، منع کیا نا، اس لیے کیا کہا کہ اب آدمی 1 رکعت سورج طلوع ہونے کے پہلے پڑھا اور دوسری رکعت فجر کی شروع کیا تھا، کب پڑھا؟ دیکھو اللہ رسول نے منع کیا ہے، حرام ہے نماز پڑھنا، کیسے 1 رکعت حلال کی دوسرے حرام کی، آئی بات سمجھے نا؟ کب تک؟ بازغۃ حتی ترتفع، جب تک کہ سورج خوب بلند نہ ہو جائے، یعنی جس کو کہتے ہیں اشراق کا وقت، اور یہاں جو عید کا وقت ہوتا ہے۔ چلو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، یہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سورج جب طلوع ہونے لگتا ہے تو ابلیس بین کرنے شیطان نا، شیطان آ کر کے دونوں طرف سے کھڑا ہو گیا، چونکہ شیطان کو معلوم ہے ہم کو تو اللہ نے اتنا شیطان بنا دیا ہے کہ ہندو بھی ہماری، بھائی شیطان تو سبھی ڈرتے ہیں نا، ہندو بھی غصہ ہوتا کہتا ہے شیطان ہے، تو شیطان اپنے نام پر تو کسی کی سے اپنی عبادت نہیں کروا سکتا، تو جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو سورج کی پوجا کرنے والے جب جھکنے لگتے ہیں تو شیطان آ کر کے ان کے اور سورج کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے، چلو اب تو سورج کے سامنے ہم کھڑے ہیں، سورج کو بعد ہوگا، ہمارا سجدہ پہلے ہوگا، تو اس وقت سورج کی عبادت ہوتی ہے اور شیطان کی، اس لیے اللہ کے رسول نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ نمبر 2 وحین یقوم قائم الظہیرۃ، اور دوسرا وقت جس میں نماز پڑھنا اور مردے کو دفنانا منع کیا ہے، وحین یقوم قائم الظہیرۃ، جب سورج بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، کہتے ہیں سر پر آ جائے،
سورج چل رہا ہے نا، چلتے چلتے آدھی دنیا ادھر آدھی دنیا ادھر، جب بالکل سینٹر میں آ گیا، جس کو زوال کا وقت، کیا زوال کا وقت، حتی تزول الشمس، جہاں تک کہ سورج ڈھل نہ جائے۔ اس سے کیوں منع کیا گیا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محدثین نقل کرتے ہیں کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جہنم، اس حدیث کی روشنی میں اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا۔ وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ، نمبر 3، اس وقت جب سورج غروب ہونے کے لیے بالکل تیار ہو جائے، یعنی بالکل سورج غروب ہو رہا ہو، اور جیسے کہ حدیث کے اندر آیا، اللہ کے رسول نے سورج جب بالکل پیلا پڑ جائے تو اس وقت نماز پڑھنے سے منع کر دیا جب تک کہ بالکل غروب نہ ہو جائے۔ یہ 3 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ یہ وقت، تیسرا وقت جو ہے، یہ بھی وہی، سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو سورج کی عبادت کرنے والے سورج کی عبادت کرتے ہیں، اور شیطان آ کر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اسی کی سورج کی طفیل میں ہمارا بھی سجدہ ہو جائے۔ یہ 3 اوقات ہیں۔ والحکم الثانی عند الشافعی رحمہ اللہ من حدیث ابی ہریرہ بسند ضعیف، اور کیا ہے؟ والحکم الثانی، 3 چیزوں کا حکم دیا نا، 3 چیزوں سے منع کیا۔ دوسرا کون ہے؟ زوال کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اچھا یہ جو تینوں وقت میں ہے نا، آپ سمجھ گئے، سورج غروب و طلوع ہونے کے وقت من ادرکا، یہ عام حکم ہے، عام حکم ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن اس سے پہلے والی حدیث، اگر کوئی سو گیا تھا یا کوئی بھول گیا تھا، نیند کھلی یا یادہ پڑ گیا، اور ایک سورج بالکل غروب ہونے والا ہے یا طلوع ہونے والا ہے، اب یہ انتظار نہیں کرے گا، بلکہ 1 رکعت فجر کی یا عصر کی اگر وقت میں پایا، دوسری رکعت جو ہے سورج غروب و طلوع ہونے کے بعد ملا لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے۔ دوسرا حکم جو ہے، دوسرا حکم، والحکم الثانی عند الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں دوسری چیز کیا؟ وحین یقوم قائم الظہیرۃ حتی تزول الشمس یا حتی تفیء، دونوں الفاظ آئے ہیں۔ امام شافعی نے نقل کیا، سند ضعیف ہے، اس میں الا الجمعہ تھا، سورج جب سیدھا کھڑا ہو جائے زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا اللہ، لیکن جمعے کی نماز، یعنی جمعے کے دن زوال کا کوئی اعتبار نہیں۔ سند ضعیف ہے، لیکن اس معنی کی اور حدیثیں موجود ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ کتاب الجمعہ میں آئیں گی، کہ زوال کا وقت مکے کے اندر یہ تینوں جو ممنوع اوقات ہیں نا، مکے کے اندر حرم میں ان اوقات ممنوعہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، سمجھ گئے نا؟ مکے میں 2 چیزیں، ایک تو مکے میں اور دوسرے جمعے کا دن، دوسرے جمعے، زوال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جمعے کے دن آپ جب بھی مسجد میں آئیں، جو وقت بھی ہو آپ نماز پڑھ لیں، زوال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، چونکہ زوال عام دنوں میں اس کا اعتبار کیا جائے گا، جمعے کے دن زوال کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہی اصل میں امام مالک، امام احمد بن حنبل، شافعی، جمہور اہل علم کا یہی فتویٰ ہے، سمجھ گئے نا؟
کہ جمعے کے دن زوال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ، اور اسی طرح سے حرم کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا اے بنی عبد مناف یہ خانہ کعبہ ہے، کوئی اس کے رات اور دن 24 گھنٹے میں جس وقت بھی کوئی اس کا طواف کرنا چاہے یا اس میں نماز پڑھنا چاہے، کسی کو منع کرنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ چلو اگلی حدیث آ رہی، وعن جبیر وقضى لأبي داود عن أبي قتادة نحوه، جیسے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں الا یوم الجمعہ کی روایت ہے امام شافعی نے، ایسے ہی سنن ابی داؤد وغیرہ میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے، کیا؟ الا یوم الجمعہ۔ چلو وعن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف، آپ نے قریش مکہ اور جو خانہ کعبہ کے متولی تھے ان کو خطاب کیا، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل او نہ، یہ حدیث ہے۔ اے بنی عبد مناف، خبردار، لا تمنعوا احدا، تم کسی کو منع نہیں کرنا، طاف بهذا البيت، اس گھر کا طواف کرنے سے، وصلی، یا اس میں نماز پڑھنے سے، ایت ساعت شاء، رات اور دن میں جس وقت بھی کوئی طواف کرنا چاہے یا نماز پڑھنا چاہے اس کو منع نہ کرنا۔ اسی لیے میں نے کہا ایک جگہ اور ایک دن ایسا ہے جہاں زوال اور اوقات مکروہہ کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو جمعے کا دن ہے، نمبر 2 مکہ۔ اب یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، ہمارے سامنے اوقات مکروہہ کتنے ہو گئے؟ 5 ٹوٹل، کتنے ہو گئے؟ 5 اوقات ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا، نہیں ہوئے 5 ہو گئے نا، 5 ہو گئے نا۔ 3 تو یہ ہیں، سورج طلوع ہونے کے وقت، سورج غروب ہونے کے وقت اور زوال کے وقت، نماز عصر کے بعد اور نماز فجر کے بعد، یہ 5 اوقات مکروہ ہیں۔ ان 5 کیا جاتا؟ اوقات مکروہ۔ اب آیا یہ جو 5 اوقات مکروہ ہیں، ان میں مطلقاً نماز جائز نہیں، نفل وغیرہ، یا کہ کچھ نمازیں ہو سکتی ہیں، تو جو اکثر علماء کا خیال ہے نماز 2 طرح کی ہوتی ہے، اس کو یاد رکھو، ذات سبب اور بغیر سبب، سبب والی اور بغیر سبب والی۔ اگر نماز سبب والی ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور غیر سبب ہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ اب سبب کیسے؟ مثلا جمعے کے باب میں آئے گی کہ خطبہ امام کے ممبر پر آ جانے کے بعد خطیب جب آ گیا پھر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنا جائز نہیں، صرف خطبہ سننا ہے۔ لیکن ایک دن نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ، سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے، کیوں خطبہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول خطبہ دینے، بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی؟ لا یا رسول اللہ۔ آج قم، اٹھو اور 2 رکعت ہلکی ہلکی تحیۃ المسجد پڑھ۔
دیکھو اب یہاں اس کو کیا یہاں ہے کیا اذا اللہ کے رسول نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد جب بھی تم میں سے کوئی انسان مسجد میں داخل ہو فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس تو 2 رکعت ہلکی ہلکی 2 رکعت پڑھ لے اس کے بعد. یہ مسجد کا حق ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر کوئی انسان مسجد میں داخل ہوا اوقات مکروہہ تو ہے لیکن سبب والی نماز ہے. مثلا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار عصر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے, فجر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا, طلوع نہ ہو جائے. چلو آ تو گئی. نبی علیہ السلام حدیث تو بیان کر دیے, لوگوں نے سن لیا. ایک دن نبی علیہ السلام عصر کے بعد آئے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چٹائی بچھائی اور آپ نماز پڑھنے لگے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ فجر عصر کے بعد تو آپ نماز پڑھنے سے منع فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا اصل میں منع تو ہے, میں نے منع کیا ہے, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے خلاف نہیں. کیوں؟ میں ظہر کی 2 رکعت سنت بعد والی بھول گیا تھا, ابھی مجھے یاد آئی تو وہ میں پڑھ رہا ہوں. دیکھا کیا ہوا تھا. نبی علیہ السلام کے پاس مال غنیمت آیا, مال غنیمت آیا اور آپ نے ظہر کی نماز فرض پڑھائی اور سوچا ابھی سارے لوگ اکٹھا ہیں تقسیم کر دو ورنہ سب چلے جائیں گے. تو آپ مال غنیمت سنت فجر جو بعد والی ہے ظہر 2 رکعت وہ آپ نہ پڑھ سکے اور آپ تقسیم کرنے لگے. تقسیم کیے, ٹائم لگ گیا, آپ گھر بھی تشریف لے کے چلے گئے اور پڑھنا بھول گئے. اب یاد کب پڑی وہ عصر کے بعد. تو دیکھیں نماز تو ناجائز ہے لیکن سبب والی نماز. ایسے ہی اور کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر عصر کے بعد نماز پڑھنا جائز تو نہیں ہے لیکن سورج گرہن ہو گیا تھا, ہو جاتا ہے نا کبھی کبھار, ہاں کبھی کبھار ہو جاتا ہے سورج گرہن. لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس بالکل بجا ہے, کوئی نماز نہیں لیکن سبب والی. اب سبب کیا ہے؟ ہم عام نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ سورج گرہن لگ چکا ہے اور اس کی نماز پڑھنا ہمارے لیے سنت ہے. اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی پریشانی نہیں. آپ ہی نہ دیکھیں کہ نہیں یہ تو سورج کیا لیکن گرہن لگا اور فجر عصر کے بعد نماز پڑھنا نہ جائے. لیکن مشکل کیا ہے؟ ہمارا امام مشکل. آج ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا ماشاءاللہ, حضور بولو بھائی ہمیں ایک سوال پوچھنا ہے. بولو. ہمارا مذہب میں عصر کا وقت نہیں ہوتا, یہاں ہو جاتا ہے. ہم کو لوگوں نے امام بنا دیا, ہم جا بھی نہیں سکتا, لیکن ہمارے مذہب میں تو نہیں تھا اور ہم نے پڑھا دیا. لوگوں کی تو ہو گئی, ہمارا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارا ہوا کہ نہیں, کیوں ہو جائے گا؟ ہمارے مذہب میں نماز نہیں ہوگا, نہیں ہو جائے گا. دیکھو سارا مسئلہ یہاں آ کر کے ہو جاتا ہے. اسی لیے لا صلاۃ بعد الفجر, نبی علیہ السلام نے ظہر کی سنت قضا ہو گئی تھی تو کب آپ نے ادا کیا؟ فجر کی سنت ہماری چھوٹ جائے تو نہیں پڑھ سکتا آدمی. سوچو یہی کرتے ہیں لوگ نا, ادھر جماعت ختم ہو جائے لیکن سنت پڑھنے کے بعد ہی ہمیں شامل ہونا ہے. اور سلام پھرنے کے بعد اللہ کے رسول تو ظہر کی سنت عصر کے بعد پڑھیں اور ہم فجر کی سنت بھی نماز فجر کے بعد نہیں پڑھنے کے لیے تیار ہوتے. سارا معاملہ ہمارے یہاں نہیں ہے میرے بھائی. حدیث آ جاتی ہے تو حدیث پر سنت پر عمل کرنا بہت ہی
ضروری ہو جاتا ہے. یہ اوقات مکروہ 5 ہیں، لیکن نمازیں جو ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ذات سبب اور غیر سبب والی. اگر ذات سبب نماز ہے تو انشاءاللہ اوقات مکروہ میں پڑھی جا سکتی ہے، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اقول قولی ھذا